پی ٹی آئی اور آپ کے درمیان جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے. میں تو جی قطعاً نہیں آنا چاہیے. میں تو علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم کا ذکر کیا, کہ انہوں نے رابطہ کیا ہے. تو میں تو این ڈی ایم اے کے ساتھ وزیر اعظم صاحب بالکل رابطے میں ہیں. ہمیں یہ باقاعدہ اس کی جو چیزیں پہنچ رہی ہیں, تفصیلات لمحہ بلمحہ ہمیں اپڈیٹ مل رہی ہے. تو یہ انہوں نے کہا, میرا خیال ہے بیرسٹر سیف کو بھی چاہیے فیلڈ میں جائیں. اور کل میر مقام صاحب کی فوٹیج آپ نے خود چلائی, آپ کے چینل نے چلائی, کہ جہاں پہ وہ تقسیم بھی کر رہے ہیں امدادی سامان اور نگرانی بھی کر رہے تھے ریلیف ایکٹیویٹیز کی. تو یہ بے بنیاد بات ہے. تو ہم اس کرائسس میں مکمل سپورٹ کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس میں وزیر اعظم صاحب بہت کمیٹڈ ہے. تو ریسٹ ایشورڈ سامان جا رہا ہے اور جاتا رہے. صحیح. اچھا عطا صاحب اب ذرا بتائیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پورا ایک مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ بنایا جو کہ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے ارلی وارننگ سائنس دے دیتا ہے. اب یہ کس حد تک مؤثر ہے؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں ہم ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں. کے پی میں بھی مجھے آ کے 2 دنوں میں پی ڈی ایم اے کے لوگوں نے, حکومت کے لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے دریائی سیلاب ہے وہاں پہ تو ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, لیکن کلاؤڈ برسٹ کے طور پہ فوری طور پہ بارش ہونا, لینڈ سلائڈنگ ہونا, فلیش فلڈز آنا, یہ ایک نیا فینومینا ہے اور کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. اس کے لیے کیا ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹمز میٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ موجود ہیں, یعنی کہ اس سطح پر؟ کیونکہ ابھی ایک ہفتے پہلے ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا, گلگت میں شاید خطاب کر رہے تھے, اور کہا تھا کہ 7 سال پہلے یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا ارلی وارننگ سسٹم کا, لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ابھی تک. تو کیا ہم پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے؟ یہ دیکھیے 2 طرح کے سسٹمز ہیں. گلگت والا پروجیکٹ ہے جو ڈیلے کا شکار ہوا, اب وہ بھی بہت حد تک فعال ہو گیا ہے. مگر این ڈی ایم اے کے جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے, اس میں سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے یہ بالکل وارننگز ملتی ہیں. اور کلاؤڈ برسٹ کا دیکھیے, وہ مانسون کا جو تھک اسپیل ہے وہ کلاؤڈز کی انٹینسٹی بتاتا ہے کہ کلاؤڈ کتنے انٹینس ہیں, کتنے تھک ہیں, کہاں پہ کلاؤڈ کور زیادہ ہوگا. اس کے ذریعے یہ پریڈکشن کی جاتی ہے, اور ایکسپرٹس وہاں بیٹھے ہیں جو لمحہ بلمحہ پروونشل گورنمنٹس کو یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوارڈینیشن میں کوئی فقدان نہیں ہے. مگر ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے, فلیش فلڈنگ ہے, کلاؤڈ برسٹ ہے, اس میں جو انسانی طور پہ ہو سکتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, اور آئندہ اس کو مزید بھی بہتر بنائیں گے تاکہ ارلی وارننگ کا سسٹم جو ہے وہ مزید فعال طریقے سے لوگوں کے انخلاء میں بھی مدد کر سکے اور روٹس کی چینج کرنے میں بھی ہم اس کو جو ہے وہ یوز کر سکیں. صحیح. ایک اور معاملہ اب 27ویں ترمیم کا زیر بحث ہے, اور یہ میں سن رہا ہوں ٹی وی چینلز پہ بھی بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی اس دن سوال ہوا, کیا رانا یہ 27ویں ترمیم آنے جا رہی ہے, حکومت پلان کر رہی ہے اور آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اس پہ؟ دیکھیے فی الحال تو نہ اس پہ کوئی مشاورت ہوئی ہے, نہ ایسا کوئی پروپوزل زیر غور ہے, نہ لا ڈویژن کے اندر, نہ کسی لیول پہ بھی ایسی ابھی کوئی بات چیت میرے سننے میں نہیں آئی, نہ ہی اس پہ کوئی ایسا پروپوزل ہے جو کسی سطح پہ ٹیک اپ ہوا ہو. تو فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی ہم کیا سرائیاں میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں, اس کے علاوہ اور ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے. وہ 26ویں ترمیم کی پہلے کیا سرائیاں تھی, اور بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ریالٹی میں تبدیل بھی ہوا. اور میں اسی لیے رانا ثناء اللہ صاحب کے انٹرویو کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اس ترمیم کے ذریعے آپ این ایف سی ایوارڈ کو چینج کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ صوبوں کو تو مل جاتا ہے ان کا ایوارڈ, لیکن صوبوں سے مختلف اضلاع میں کس طریقے سے اس کو منتقل کیا جائے, ان کو ریسورسز ملے, اس بات پر غور ہو رہا ہے. تو یہ کہا ہے رانا صاحب نے کہ 27ویں ترمیم پہ اس بات پر غور ہو رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہوگی. دیکھیے جب 26ویں آئینی ترمیم آئی اور اس کا مسودہ تیار کیا گیا, پوری قوم کے سامنے تھا, پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں ڈسکس کیا, پارلیمان میں ڈسکس ہوا, لا ڈویژن نے ایک مسودہ تیار کیا, لا ڈویژن کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا. ابھی فی الحال 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہم نے میڈیا کے ذریعے یہ بات سنی ہے, اور لا ڈویژن میں یا کسی بھی سطح پہ فی الحال ہمارے تک کوئی ایسی چیز جو میں آپ کو بتا سکوں کہ اس پہ غور ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہوگی تو ضرور آپ سے شیئر کر لیں گے, مگر فی الحال ایسا کوئی مسودہ, کوئی پروپوزل فی الحال زیر غور نہیں. اور این ایف سی ایوارڈ 7ویں کے بعد ہوا نہیں, اس حوالے سے کیا اطلاعات ہے؟ کیونکہ اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ احسن اقبال صاحب اس وقت کافی زیادہ ووکل ہیں, بلاول صاحب نے ان کی بات کا جواب بھی دیا. کیا اس کو تبدیل کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے؟ اور وفاق سے تو اسی قسم کی بات سامنے آتی ہے کہ صوبوں کو کیونکہ 58% مل جاتا ہے تو وفاق کے پاس بہت کم پیسے بچتے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ این ایف سی 18ویں ترمیم سے پہلے ہوا تھا اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیارات بڑھ گئے ہیں, ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, تو ان کو مزید پیسہ ملنا چاہیے. تو کیا این ایف سی ایوارڈ میں کسی قسم کی تبدیلی دیکھی جائے گی؟ دیکھیے یہ تو تب کی بات ہے اگر کوئی سی سی آئی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کے اندر یہ کوئی ایجنڈا آئٹم آتا ہے, کیونکہ یہ سب سے پہلے این ایف سی کا جو معاملہ ہے یہ صوبے پٹیشن کرتے ہیں فار دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ, تو یہ وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے.
इजलास के अंदर एज एन एजेंडा आइटम टेकअप हो। लेकिन अता साहब हम देखते हैं कि अक्सर मामलात पर ना पहले फीलर्स छोड़े, जब ये नेगोशिएशंस करनी थी आईपीपीज के साथ, पहले बिजनेस कम्युनिटी ने आके बताया कि बिजली कितनी महंगी है, इसको सस्ती होनी चाहिए, और फिर हमने देखा कि उनके साथ नेगोशिएशंस हुई। कल एसएम तनवीर साहब ने बिजनेस कम्युनिटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इकोनॉमी पे कम बात हुई, जो गवर्नेंस सिस्टम है पाकिस्तान का उस पर उन्होंने ज्यादा बात की है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो सूबे रिसोर्सेज को मुंतकिल नहीं करते, जिस वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो कल बिजनेस कम्युनिटी का ये बात करना कि इकोनॉमी के साथ साथ हमें अपना गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करना है, और वो कह रहे हैं कि इस पे पार्लियामेंट देखे, सियासतदान देखे, डोमेन उनका है, तो कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है कि सिस्टम को तब्दील करना है ताकि इफिशिएंटली जो है सिस्टम को चलाया जा सके। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी का एक राइट है, उनकी अच्छी तजावीज़ आती रहती हैं और उनकी तजावीज़ को सीरियसली भी लिया जाता है। तो एसएम तनवीर साहब बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, उनका पूरा फोरम है चेंबर का, और वो एक केयरटेकर मिनिस्टर भी रहे हैं जी। उनकी राय है, उसको बिल्कुल, अगर वो राय आई है वो हमने सुनी है बिल्कुल, मगर फिलहाल कोई टेंजिबल प्रपोजल इस पे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सीसीआई की मीटिंग एक प्रॉपर फोरम है जहाँ पे इसको टेकअप किया जाए, तो अगर सूबे इसको सीसीआई के फोरम पे लाते हैं या वफाक लाता है तो एक सैर हासिल गुफ्तगू उस फोरम पे होगी जिसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा तो वो आवाम के सामने होगा। सही है। इसके अलावा हमने देखा 13 अगस्त को जो जिना स्टेडियम में तकरीब रखी गई 14 अगस्त के हवाले से, वहां पे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा बात की मीसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की। उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात दूर करें और इस्तेकाम पाकिस्तान की बात करें। उसमें ऑब्वियसली जब तमाम की बात करते हैं तो पीटीआई भी शामिल हो जाती है, बाकी ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज तो आपके साथ ही हुकूमत में है, या एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बेहतर है पीटीआई के मुकाबले में। फिर आपने देखा होगा कल सोहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम भी था जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, और वहां पर भी एक ये जुमला था कि सियासी मसाइलत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। तो क्या ये एक रियासत का मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अभी भी अगर माफ़ी मांगी जाए या जो इस वक्त एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग है उसको थोड़ा मेलो डाउन किया जाए तो मामला सॉर्ट आउट हो सकते हैं? देखिए, वजीर आजम साहब का बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, और पॉलिटिक्स में देखिए सियासतदान बातचीत करते हैं और करते रहते हैं। जो लास्ट टाइम पीटीआई के साथ एक कमेटी बनी जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, एंड तक बातचीत चलती रही, मगर फिर पीटीआई ने उससे बैकआउट किया। तो पार्लियामान के अंदर भी हमारा बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस है कि मामला बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। हम इनको बिल्कुल इंगेज कर रहे हैं, इंगेज करते रहेंगे और इनसे नेशनल इश्यूज पे बातचीत भी करते रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम पे भी भरपूर इनका इनपुट था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म साहब ने एक वसी एजेंडा दिया है, और वो हमेशा कहते रहे हैं कि ऑपोजिशन की तमाम जमातों से बातचीत होनी चाहिए। तो बिल्कुल बातचीत का ना सिर्फ इम्कान मौजूद है पीटीआई से, बल्कि हम बार बार इसको रिपीट भी करते रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस भी हमारा ये मौकफ है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर इनसे बातचीत हो और एक नेशनल कंसेंसस हो ताकि इस्तेहकाम आ सके और इवन इकोनॉमी में मजीद बेहतरी आ सके, तो ये बिल्कुल खारिज से इम्कान नहीं है। एक बातचीत का जो है वो सिलसिला जरूर होना चाहिए। और माफी अपनी सियासी पोजीशन बदलने से क्या सियासी मसालत के रास्ते निकल सकते हैं? ये दरवाजा खुला हुआ है अभी भी? नहीं, देखिए, कुछ चीजें हैं जो कोर्ट्स के अंदर हैं, जिसमें 9 मई के मुकदमात हैं, 190 बिलियन पाउंड का केस है। देखिए, वो लीगल मामलात हैं, वो सियासी जमात ने, तहरीके इंसाफ ने लीगली हल करना है। उसका पॉलिटिकल डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं। पॉलिटिकल डायलॉग तो एक यूनिटी पैदा करने के लिए है, तो उसमें माफी जो है वो तो कोर्ट ने देनी है। तो जो लीगल मामलात हैं, 190 के जवाब में ये कहते हैं कि जी रियासत मदीना का हम नाम लेते थे, हमें सजा मिली है। आप लीगल आर्गुमेंट दें, आप अपने कोर्ट के पास जाएं, आप लीगली जस्टिफाई करें। अगर आप इवेट करेंगे लीगल आर्गुमेंट्स को तो फिर आपका केस तो बिल्कुल पहले वीक था और वीक होता जाएगा। तो अपनी सियासी तारीख में देखा है ना, अलग है, पॉलिटिकल मामला, हाई जैकिंग केस भी बने हुए हैं, आपके कायद के ऊपर बने, नवाज शरीफ के ऊपर, वो भी एंड में पॉलिटिकल केस साबित हुआ। फिर आपने देखा कि 2017-18 में भी जो पूरा सारा पनामा केस का हुआ, उसमें भी कोर्ट्स के जरिए सजा भी सब कुछ हुआ, लेकिन एक पीछे सियासत उसमें इन्वॉल्व थी। तो सियासत तो कहीं ना कहीं सियासतदानों के केसेस में होता ही है ये मामला, इसलिए सिर्फ कोर्ट्स नहीं है ना, सियासी सोल्यूशन की भी बात हो रही है ना। देखिए, नहीं, जो हाईजैकिंग केस था वो तो ब्लेटेंटली एक फॉल्स प्रेमिस के ऊपर था, वो इट फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस। अब 190 मिलियन पाउंड के केस को डिफेंड करने के लिए इनके पास ना एविडेंस है, ना मवाद है, और प्रोसिक्यूशन का केस बहुत स्ट्रांग है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां पे इररिफ्यूटेबल एविडेंस है वो इनको कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल मामलात पे बिल्कुल एक बातचीत हो भी रही है, होती रहेगी, मजीद भी करेंगे स्टेबिलिटी लाने के लिए, मगर लीगल मामलात को इससे अलग रखा जाए। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल बातचीत हो रही है, वो किस हवाले से हो रही है? देखिए, असेंबली में मिलते हैं तो हमारी इनसे बातचीत होती है, हम इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, कमेटीज में भी हैं, कई चेयरमैनशिप इनके पास है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इनके पास है,
پارلیمان ایک اچھا فورم ہے جہاں پہ ہماری بات چیت ان سے ہوتی رہتی ہے، مگر جس طرح پی ایم صاحب نے کہا ایک فارملائز اسٹرکچر میں بالکل اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ ہونی چاہیے. پالیٹکس میں ہمیشہ روم ہوتا ہے بات چیت کے. صاحب ایک اور معاملے پہ بڑی تنقید ہوئی اور سینٹ میں بھی اس کا ذکر ہوا، پھر اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے. اور یہ معاملہ یہ تھا کہ جو اشتہار تھا 14 اگست کے حوالے سے، اس میں ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر ہے محمد علی جناح صاحب، ان کی تصویر غائب تھی. اور اس پر کہا اعظم نذیر طارق صاحب نے کہ ہماری نظر سے یہ نہیں گزرا، لیکن ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور یہ ہماری بھی دل آزاری ہوئی ہے اگر ایسا ہے. اب وہ جو اشتہار ہے وہ آپ کی وزارت کی طرف سے دیا گیا تھا، تو کیا انکوائری ہوئی ہے کہ کیسے جو ہے قائد اعظم کی تصویر اس پہ نہیں تھی؟ اس پہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بھی سیاست کی نظر کیا گیا نا. تمام ٹی وی ایڈز جو چلے اور تمام جو کیمپین چلی، اس میں وہ شروع ہی بابا قوم کے فرمودات سے ہوتی ہیں. اب اگر ایک پرنٹ ایڈ کو لے کے انہوں نے سیاست کی، ان لوگوں نے جو کہتے رہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو بالکل اس کی انکوائری ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. مگر انہوں نے کیا نہیں دیکھا کہ تمام جو آؤٹ ڈور کیمپینز ہیں، ڈیجیٹل کیمپینز ہیں، ٹی وی ایڈز ہیں، ہر جگہ پہ بابا قوم اور علامہ اقبال کو رکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پالیٹکس کی ہے اس کے اوپر. ان کی اپنی کیمپین کے پی گورنمنٹ کی اس پہ نہیں تھا. میں نے تو یہ ایشو نہیں اٹھایا بیکاز میں اس کو کنٹروورشل کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر جو حقائق ہوں گے قوم کے سامنے لے کے آئیں گے. بالکل ہاں، بٹ اب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں حقائق لے کر آئیں گے، اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہوگی، تو کیا لگ کیا رہا ہے؟ کوئی ڈیلیبریٹلی مس کیا ہے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیے ہر کیمپین میں باقاعدہ ویڈیوز تھیں، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ چرچز، اور وہ سارا کچھ شامل کیا گیا تھا. جی اب پی ٹی آئی نے ایک ایشو اٹھایا ہے اور وہ ہاؤس کے اندر ایک اس کی رپورٹ پیش کریں گے بالکل. بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ویڈیو، آؤٹ ڈور کیمپین، ہر جگہ یہ باقاعدہ طور پہ کیمپین کا حصہ تھا. انہوں نے اس کو پالیٹکس کی نظر کیا ہے. ذرا اپنے پہ بھی تھوڑی سی ان کو چاہیے کہ نظر ڈالیں کہ انہوں نے کے پی کے اندر کیا کیمپین چلائی ہیں. تو میں اس کو زیادہ اس پہ پالیٹکس کی نظر اس ایشو کو نہیں کرنا چاہتا.